الرجیم، قرآن کی آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں یا اپنے نبی سے فرما رہے ہیں۔ اس وقت ظاہر نبی سے خطاب ہے ان کا، اور ان سے فرما رہے ہیں کہ یہی ہے میرا، جیسے قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی یہی کام ہے، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا، کیا وہ دین انہوں نے مکمل صحابہ تک پہنچایا، تو اس میں آپ نے کہا کہ مکمل دین جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا۔ تو اللہ یاری صاحب، اس میں پھر میں دوبارہ میرا ایک ہی سوال یہ دوبارہ اٹھے گا کہ جب انہوں نے ان تک اپنا دین پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا، تو اب اس آیت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حق بنتا تھا کہ وہ پورا کا پورا دین باقی امت تک بھی پہنچایا، جیسے اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنا دین، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا، غائبین تک دین پہنچانا ان کا کام ہے، مطلب صحابہ کا کام جو اس وقت موجود تھے۔ تو بقول آپ کے کہ تو تمام صحابہ نے پورا دین نہیں لیا، تو جن صحابہ نے لیا تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ دین۔ پھر میں اس میں ایک عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، جو تقیہ کر کے عقیدہ ہے تقیہ کا، تو اس حوالے سے اگر تقیہ کے عقیدے کو دیکھا جائے تو آپ کی تقیہ کے حوالے سے جو کتب میں لکھا ہوا ہے، کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے سکوں، اگر ایک سیکنڈ۔ اچھا، اصول کافی کا ہے، صفحہ نمبر 482، جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، جس میں 9 حصہ دین تقیہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر 10 حصہ دین ہے اور اس میں 9% جو دین ہے وہ تقیہ میں چھپا ہوا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا اپنے وقت میں یا اپنے دور خلافت میں یا جب بھی تقیہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 9% دین تو چھپائے رکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے امام باقر سے، وہ منسوب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تقیہ کرنا میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتایا، اس میں مجھے تو نہیں پتا، میں چاہتا ہوں کہ اس توسط سے تمام جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی یہ جان سکے کہ کیا ہم تقیہ صرف اس لیے کریں کہ ہم اپنی جان بچائیں، حالانکہ ہمیں تو دین پھیلانے کا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا اور انہوں نے تقیہ نہیں کیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ لوگوں کی جو بھی عقائد ہے شیعہ عقائد کے اعتبار سے کہ انہوں نے تقیہ کیا، اور باقی ائمہ بھی تقیہ کرتے آئے اور تقیہ کرتے ہیں، ایون کہ یہاں تک آپ لوگوں کی باقی ایک روایت میں بتاؤں کہ اچھا، اس میں ایک باب امام جعفر میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے محتاج ہیں، مطلب دین کے لیے جو بھی مذہب، جیسے اب ان کے پاس مصحف ہے اس کے لیے بھی ہمارے محتاج ہے۔ تو پھر یہ تو میرے خیال سے یہ انہوں نے دین کے ساتھ زیادتی یا ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ زیادتی کی کہ 9% دین چھپائے رکھا اور 1% دین ہم تک پہنچایا۔ جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آپ کا۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں فرمایا اللہم ہلا البلغت، تو صحابہ نے کہا جی آپ نے تبلیغ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر صحابہ کی جو تعداد تھی بہت زیادہ تھی، حجۃ الوداع میں بہت سارے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرف حاصل کریں کہ انہوں نے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد حج تھی جو جس میں وہ مناسک حج بھی سکھا دیے نا۔ تو عرب لوگ، اور پیغمبر نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں اس کے بعد دنیا سے میں نے چلے جانا ہے، تو بہت سارے لوگ آئے تھے، فتح مکہ بھی ہوا تھا، بہت سارے قبائل بھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، تو یہ لوگ آئے تھے۔ تو اکثر لوگوں کا دین کے ابتدائی ہوئے نئے نئے مسلمان تھے، یعنی اس وہاں پہ اکثریت دیکھیں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھا ہے،
حجۃ الوداع میں، تو ان لوگوں سے فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا نہیں پہنچایا، تو لازمی بات ہے ان کو پورے کا پورے دین کے جتنے تفاصیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں ان لوگوں کو تو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو صحابی موجود تھے حجۃ الوداع میں ہر ایک کا علم مساوی پیغمبر کے علم کے برابر، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کو کتنا پائن کر دیا، کتنا نیچے کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، اتنا ہے کہ بھائی جتنا ایک شخص دو مہینے پہلے مسلمان ہو اسی کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو وہاں پہ فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا علم پیغمبر کے سینے میں ہے وہ سب کے سب ان سب کو پہنچا دیا۔ یہ کسی کا ادعا نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے، آپ کے اپنی جماعت کے علماء اس بات کے مدعی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا لوگوں کو، اصول دین فروع دین جتنے وہ سیکھ سکتے تھے سکھا دیا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر ایک آدمی ہر کچھ نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت کی تفصیل نہیں سیکھ سکتا، انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں قیامت تک وہ سب کے پاس نہیں، ہر صحابی کے پاس نہیں، یہ بہت واضح بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہماری کتابوں سے، وہ یہ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ ہے ان یا ابا عمر ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے میں تقیہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دین کے اکثر مسائل میں اگر انسان کو خطرہ ہو تو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ کو قتل کر دیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ کسی جگہ پہ آپ اگر شیعہ اذان کہتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے تو اس میں آپ شیعہ اذان نہ پڑھو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آپ یا مثلا ہندوؤں کے محلے میں چلے جاتے ہیں، ہندو آپ کو پکڑ لیتے ہیں بھائی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، چھپا لیتے، اپنا کلمہ ہی چھپا لیتے ہو، یہ آپ کی شریعت میں جائز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دین کا بھائی کہ یعنی یہ وہاں پہ دیکھیں بعض چیزیں ان میں تقیہ نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مجھے مجبور کر دے کہ کسی مسلمان کو میں قتل کروں، اگر میں قتل نہیں کروں گا اس کو تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس میں کوئی تقیہ نہیں ہے، مجھے خود قتل ہونا پڑے گا، چاہے وہ دوسرا مسلمان کتنا ہی گناہ کار فاسق ہی کیوں نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں کہ اس کو قتل کر دوں۔ یا مثلا وہ مسائل جو خود جماعت مخالفین میں وہ خود اختلافی ہے، مثلا مسح علی الخفین، جراب چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے وہ پہن کر اس پہ مسح کرنا، یہ خود جماعت مخالفین میں کیا اختلافی مسئلہ ہے، وہ سب اس طرح نہیں کرتے، تو اس پہ کوئی تقیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ مسح نہیں کرتا چمڑے والے موزے پہ، چمڑے والے جراب پر، تو اس سے اس کا تشیع ثابت نہیں ہوتا۔ یا مثلا بیئر پینے میں، نبیذ پینے میں، بیئر پینے میں خود، کیونکہ بیئر کا پینا، نبیذ کا پینا جماعت مخالفین کے نزدیک کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ بیئر پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے۔ اس زمانے میں بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں تو بہت سارے پیتے تھے، تو یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی ہے تو اس میں تقیہ نہیں ہے، شیعوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے مخالفین خود نہیں پیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو فرمایا کہ 9 حصوں میں تقیہ ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہے، وہ ایک حصہ وہ ہے جن مسائل میں تقیہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو قتل کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی سب امور میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں بھائی، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کے ناموس کو خطرہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بلے لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ کہتے ہیں کہ آپ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کی جگہ، اور جو شخص یہ کام کر لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ان سے تقیہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ شیعوں پہ الزام لگاتے ہیں بھئی یہ قرآن نے خود فرمایا۔ آپ ملاحظہ کریں بخاری میں اسی آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں اس کتاب الاکراہ ہے، کتاب الاکراہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 کو لا کر الا ان تتقوا منهم تقاتن، اس کے ذیل میں خود بخاری صاحب نے لکھا وہی ہے تقیہ، یہ تقیہ دیکھو بھائی، یہ بخاری نے خود بولا تقیہ۔ وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، بخاری نے یہاں پہ روایت کیا کہ تقیہ جو ہے کب تک ہے، قیامت تک جائز ہے، تقیہ ہوتا رہتا ہے، تقیہ شریعت کا جز ہے،
قرآن نے فرمایا، اسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو چھپایا، بالکل دین کو نہیں چھپایا۔ دیکھیں یہ کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے جو فرمایا ہے کہ وہ انفارمیشن، میں نے یہ عرض کی خدمت میں، وہ انفارمیشن جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا حامل صرف امام ہو سکتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان، زمین و آسمان کی خبر پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دیں گے۔ قیامت تک جتنی دردیں ہیں ان کی دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جتنے مشکلات ہیں ان کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ علیہ السلام عام مسلمانوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو وہ کوزے میں داخل کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا بھائی، جو دین انہوں نے نہیں چھپایا۔ الحمدللہ توحید ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، ارکان دین اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ کی عبادت کریں کیسے کریں اہل بیت علیہ السلام سے، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق و نکاح کے احکام، معاملات کے احکام، سب مسائل الدین قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہ پورا انفارمیشن نہیں ہے، وہ پورا علم نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سینے میں تھا، کیونکہ ہم اس کے حامل ہو ہی نہیں سکتے جی، ہم محدود ہیں، وہ علم لامحدود ہے۔ آپ کہہ دینا کہ سمندر کو کوزے میں کیوں، مٹکے میں کیوں داخل نہیں کیا، بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دین نہیں سکھایا، جتنا لوگ متحمل ہو سکتے تھے، حمل کر سکتے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین ہماری کتابیں بری پڑی ہیں، نور سے، معرفت سے، دین کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور معرفت سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و معرفت سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا جواب ہے جی، بسم اللہ کریں۔